وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 51 سے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے حاضر کیا تھا انہیں، خلق السماواتی پیدا کرنے کے لیے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا خلق اور نہ پیدا کرنے کے وقت، انفسہم خود ان کے، وما کنت اور نہیں ہوں میں، متخذہ بنانے والا، مضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا ان کا بازو۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو، وہ جن کے بارے میں زعمتم دعویٰ کر رکھا تھا تم نے، فَدَعَوْهُمْ چنانچہ وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا وہ جواب دیں گے، لَهُمْ انہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بنا دیں گے ہم درمیان ان کے، موبقا ہلاکت کی جگہ۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو نہ بناؤں، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو کوئی ہیلپ کروں یا گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ یعنی جن شیاطین کو ان کافروں نے اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، ان کو میں نے تخلیق کائنات کا منظر دکھانے کے لیے یا ان سے مدد لینے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تخلیق کے اسرار سے واقف ہوتے، لیکن کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شیاطین تمام حقائق کو جانتے ہیں۔ کافروں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ جو شیاطین ہیں یا جنات، اسپیشلی جو جنات شیاطین ہیں یا جو بھی شیاطین ہیں، وہ ہر طرح کے جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے واقف ہوتے ہیں، ہر طرح کے اسرار سے واقف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے تخلیق کائنات کا منظر دکھانے کے لیے نہ انہیں کسی قسم کی مدد کے لیے بلایا تھا، اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کے اسرار سے واقف ہوتے ہیں، لیکن کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیاطین تمام حقائق کو جانتے ہیں، چنانچہ ان کے بہکانے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو یا جن کو وہ کہیں خدائی کا شریک قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس دن کا دھیان کیجیے جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، ان کے درمیان میں ایک قسم کی ہرڈل آ جائے گی جو کہ کسی بھی قسم کی ان کی ہیلپ نہیں کی جائے گی، نہ انہیں ان کی پکار کا جواب دیا جائے گا، نہ ان کی کسی بھی قسم کی ہیلپ کی جائے گی۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے، اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اب جس نے بھی جو اعمال کیے ہیں اس کو اچھے سے پتا ہے، اب جو شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ظلم کر رہا ہے، جو بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اور بات ہے وہ اپنے ضمیر کو مار رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ضمیر کی آواز کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، اس کو دبا رہا ہوتا ہے۔ تو جب مجرم لوگ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، جب مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، اپنے سارے اعمال نامہ ان کو یاد آنا شروع ہو جائے گا، انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، جتنے بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، وہ سارے ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے، اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہم نے ہی گرنا ہے، اور اس سے بس نکلنے کا کوئی بھی راستہ وہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو. یعنی ان لوگوں کی جو ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا گیا، جیسے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، ان لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ جائیں. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کیا کوئی چیز ان کو روک سکتی ہے کہ اب جب تک ان کے ساتھ پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش نہ آ جائیں یا عذاب بالکل ان کے سامنے آ کھڑا نہ ہو. یعنی ان لوگوں پر تمام طرح کے دلائل تمام ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس اپنے کفر پر اس کے سوا کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ یہ پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہیں جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا تھا. اب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا مطالبات کیا کرتے کہ جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا تھا اگر ہم باطل ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تو ویسا ہی عذاب ہم پر لا کر دکھایا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پیغمبروں کا کام اپنے اختیار سے عذاب نازل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کو عذاب سے الرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو عذاب کے اباؤٹ بتاتے ہیں. مبشرین و منذرین، وہ ڈراتے ہیں، وہ خوشخبری دینے والے ہیں جو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نافرمانوں پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں مہلت دے دیتا ہے، انہیں کچھ ڈیز دے دیتا ہے، انہیں مہلت دے دیتا ہے تاکہ اس مہلت کے دوران جن کو ایمان لانا ہو اللہ مہلت دے دیتا ہے ہدایت کے لیے کہ اس راستے کی طرف آپ آ سکتے ہیں. اگر ایفرٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو اللہ کو جن سے محبت ہے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اس لیے اگر کوئی اللہ کو اگنور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس پہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے اسے مہلت دے دیتا ہے. کیا پتا اس کو ابھی بھی ہدایت آ جائے، کیا پتا اس کا ضمیر اس کو ابھی بھی ملامت کرے، کیا پتا اس کا ضمیر اسے کہے کہ ہاں واقعی ہی اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ماوا و منشا سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی ہیلپ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ایک قدم بڑھایا جائے. تو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں مہلت دے دیتا ہے تاکہ اس مہلت کے دوران جن کو ایمان لانا ہے وہ ایمان لے آئے. البتہ اس کی طرف سے نافرمانوں کو عذاب دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آئے گا تو کوئی عذاب کو ٹلا نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ دے دلا کے ختم نہیں کرا سکے گا، کوئی کسی طرح کی سفارش نہیں کر پائے گا. جب وہ وقت آئے گا تو کوئی عذاب کو ختم نہ کروا سکے گا اور نہ ہی ختم ہو سکے گا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو عذاب سے الرٹ کر دیں، کافروں کو عذاب کے بارے میں اپڈیٹ کر دیں، کافروں کو عذاب کے بارے میں بتا دیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا، کفر کو اڈاپٹ کر لیا، وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا سکیں. اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں تنبیہ کی گئی تھی ان کا مذاق اڑا رکھا ہے، ان کا مذاق بنا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مومنوں کی خوشخبری کے لیے بھیج دیا، جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں رکھ دی ہیں کہ انہیں ایز اے ریوارڈ جنت دی جائے گی، دنیا میں بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، انہیں ہر طرح کی آسودگی ہوگی. دنیا میں اگر وہ کم ان کے پاس ریسورسز ہوں گے یا کم ان کے پاس وہ ایسی چیزیں ہوں گی، آسائشیں ہوں گی، پھر بھی انہیں دنیا میں سکون عطا کیا جائے گا. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اگنور کریں گے، اگر وہ پھر ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، پھر اس کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ مومنین کے لیے خوشخبری سنائیں اور کافروں کو عذاب کے بارے میں اپڈیٹ کریں. اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑتے ہیں، جھوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، جھوٹ کے لیے جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے حق کو ڈگمگا سکیں، حق کو پیچھے کر سکیں. ایسا ہوتا ہے
کہ وہ جھوٹ کو آگے کرنے کے لیے، حق کو پیچھے کرنے کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کو عذاب کے لیے اپڈیٹ کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا کہ ان کو عذاب کے بارے میں بتا دیجئے کہ ان پہ بہت جلد عذاب آنے والا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے حوالے سے نصیحت کی جائے، اس کو ایڈوائس دی جائے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے. آیات وہ مبشرین کے ذریعے سے بتائی جائیں، وہ منذرین کے ذریعے سے بتائی جائیں، وہ مبشرین اور منذرین کا حوالہ دے کے، ان کی ایگزامپلز دے کے بھی سامنے رکھ دی جائیں. تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ شخص ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگنور کرتا ہے، جس کے سامنے ایز اے ایڈوائس، ایز اے نصیحت رب کی آیات کو رکھ دیا جائے، رب کی آیات کا حوالہ دے دیا جائے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کا حوالہ ایز اے نصیحت دیا جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے. حقیقت کیا ہے؟ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، ان لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے، ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر ہم نے ایک لیئر بنا دی ہے، ایک غلاف چڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اور ان کے کانوں میں آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ایک طرح کی ڈاٹ لگا دی ہے، ایک طرح سے ان کے کانوں کے اندر روئی یا ایک ایسی چیز ڈال دی گئی ہے، ڈاٹ لگا دی گئی ہے، جس سے وہ حق چیز کو سنتے ہیں لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اس چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے. وہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اب دیکھیں، بار بار میں آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے سے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ ہدایت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کو لینا چاہتے ہیں، جو ہدایت کو گین کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو ان آیات پر اپنا دل جو ہے ان آیات کے لیے لگا لیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے. اب کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 57 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی آیات کا حوالہ دے کر نصیحت کی جائے لیکن وہ ان سے منہ موڑ لے. اب نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا حوالہ دے کے نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف آ جائیے. سب سے بہترین شخص وہی ہے جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. اور کس طرح سے نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے؟ تو اب جو ان چیزوں کو اگنور کرے گا، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتا، اس نصیحت کو نہیں سمجھتا، اگنور کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایک ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل قرآن کو سننے کے بعد کانپتے نہیں ہیں. ان کے دل قرآن کو سننے کے بعد اس میں کھو نہیں جاتے. ان کے دل قرآن کو سننے کے بعد، جب قرآن ایسا بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن کو اگنور کرتے ہیں، جیسے ہی قرآن کی آواز لگائی جاتی ایک دم سے وہ اس کو بند کرتے ہیں، ان کو بے چینی سٹارٹ ہو جاتی. جو سانگز سنتے رہتے ہیں ان کے دل میں ایک گانا نفاق پیدا کرتا ہے نا. تو جب ان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ قرآن کی آواز کو سنتے ہیں، اسپیشلی قرآن کی آواز کو، نعت وہ سن لیں گے، نعت وہ سن لیں گے، قوالی سن لیں گے، ہر طرح کی وہ چیزیں، لیکن اسپیشلی جب قرآن کو سنیں گے ایک دم وہ قرآن کو بند کر دیں گے کیونکہ ان کو بے چینی اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے ان یفقهوه وفی آذانہم وقرا، کہ ان کے کانوں پر ایک ڈاٹ لگا دی گئی ہے، ان کے دلوں پر علی قلوبہم اکنہ، ان کے دلوں پر پردے چڑھا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں سنتے. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر آپ انہیں بلاؤ إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے. اگر آپ ان کو بلا بھی لیں ہدایت کے راستے پر، ان کو آپ
دعوت بھی دے دیں، آپ ان کو انوائٹ بھی کر لیں قرآن کے لیے، تب بھی وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اگنور کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ رہے، تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ میوزک سے بچنے کی، جتنا آپ میوزک سے بچیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کا دل لگے گا نیک کاموں میں، ذکر میں، اتنا آپ کا دل لگے گا تہجد میں، اتنا آپ کا دل لگے گا روزے میں، اتنا آپ کا دل لگے گا نمازوں میں، اتنا ہی زیادہ آپ کو مزہ آئے گا دعا مانگنے میں۔ جتنا آپ اگنور کریں گے میوزک کو، جتنا آپ اگنور کریں گے سانگس کو، جتنا آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو ٹیسٹ محسوس ہوگا عبادات میں۔ یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ دیکھیے گا کتنا زیادہ آپ کو اس میں ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا ہے اور بہت بڑا رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، جو کمائی انہوں نے کی، لَوْ يُؤَاخِذُهُم، جو انہوں نے کما لیا ہے، یا انہوں نے لَوْ يُؤَاخِذُهُم، لو اگر یؤاخذہم، وہ پکڑتا انہیں بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، لعجل، تو یقیناً جلدی بھیج دیتا، لہم العذاب، ان پر عذاب، بل لہم موعد، ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک وعدہ کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو بہت جلد عذاب دے دیتا، لعجل لهم العذاب، تو انہیں جلد عذاب دے دیتا، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ مہلت دے دیتا ہے تاکہ کیا پتا وہ لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پکڑنے پہ آئے تو ان کو جلدی عذاب دے دے، لیکن اس کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، وہ کسی بھی طور سے کسی بھی طریقے سے نہیں بچ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ کب ان کو ہلاک کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور اس وقت کا ذکر سنیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، اپنا سفر اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں برسوں چلتا رہوں گا۔ یہاں سے آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 82 تک، آیت نمبر 60 سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 تک یہ جو سٹوری بیان کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتی ہوں۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی ڈیٹیل ایک طویل حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے جو صحیح بخاری میں کئی سنتوں سے منقول ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، کیونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جو ان کی واقفیت کے دائرے سے باہر تھے، چنانچہ یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ان کو پتہ یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ان کا سنگم ہوتا ہے، ان کو آپس میں ملتے ہیں، جہاں ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے وہاں پہ آپ ان کو پالیں گے، آپ وہاں تک کا سفر کریں گے اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جائیں گے، تب ایک ایسا موقع آئے گا کہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی، بس اسی جگہ انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کا آغاز ہوا،
جو بعد میں خود پیغمبر بننے والے تھے حضرت یوشع علیہ السلام کو. آگے کا واقعہ خود قرآن کریم میں آ رہا ہے. البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سفر کرایا گیا اس کا ایک مقصد تو یہ ادب سکھانا تھا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. علم تو ایک ناپید اور بہت بڑا علم، ایک ایسا بہت بڑا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا علم کس کے پاس زیادہ ہے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آنکھوں سے اس بات کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور علم سے اس کائنات کا سسٹم کس طرح سے چلا رہا ہے. اس کائنات میں بہت سارے ایسے واقعات روزمرہ انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں جن کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ کوئی واقعہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. انسان کی نظر چونکہ محدود ہے اس لیے وہ اس میں حکمت کو بسا اوقات نہیں سمجھتا، لیکن جس قدر وہ قادر مطلق ہے، جس قادر مطلق کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغ دوڑ ہے، وہی جانتا ہے کہ کس وقت کیا واقعہ پیش آنا چاہیے. اور اس بات کی مزید جو وضاحت ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیات میں پڑھتے ہیں. تو اگلی آیت میں آیت نمبر 61 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. چنانچہ جب وہ ان کے ملاپ یعنی سنگم پہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے تو دونوں نے اپنی مچھلی کو کھو دیا، اپنی مچھلی کو بھول گئے. اب کیا کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جہاں آپ اپنی مچھلی کو کھو دیں گے وہیں پہ آپ پالیں گے حضرت خضر علیہ السلام کو. تو کیا ہوا جب وہ وہاں پہنچے تھے دونوں بھول گئے کہ ان کی فش کہاں سے غائب ہوئی تھی نا، اور اس طرح سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پر پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سو گئے. کچھ دیر کے لیے جب ان کو اونگ آئی، آنکھ لگ گئی تو کچھ دیر کے لیے سو گئے. اسی دوران وہ ایک مچھلی جو کہ ان کی پاکٹ میں تھی یا زنبیل ٹائپ کہہ لیں یا ایک ان کے پاس تھیلا تھا اس میں تھی، وہاں سے وہ کھسک کر تھوڑی سی وہ وہاں سے کھسکی اور دریا میں جا گری. اور جس جگہ گری وہاں پانی میں ایک سرنگ بن گئی، ٹھیک ہے، اور جس سے جا کر مچھلی غائب ہو گئی. حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے. انہوں نے جب یہ عجیب واقعہ دیکھا تو حیران ہوئے، مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اس طرح سے ہوگا. حضرت یوشع علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ جب وہ مچھلی جہاں سے غائب ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام اس وقت جاگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہاں سے چلی گئی یا دریا میں چلی گئی اور وہاں سے ایک سیدھی سرنگ بنا کے وہاں سے آ کے نکل گئی ہے، غائب ہو گئی ہے. بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر آ کے روانہ ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام بھی یہ بات بتانا بھول گئے. ان کو یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں لگی تو ویسے بھی ان کے ذہن سے یہ نکل گیا. اور جب یاد اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے چل کر ان سے ناشتہ مانگا یا ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا کہ اب مجھے کھانے کے لیے دیجیے یا وہ جو فش تھی ہمارے پاس وہ مجھے پکڑائیے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لائیے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. اس نے کہا بھلا بتائیے عجیب قصہ ہو گیا، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا تھا. فإني نسيت الحوت، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ بنا لی تھی، وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی گئی تھی نا. قال ذلك ما كنا نبغي. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی. فارتدا على آثارهما قصصا. چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی گم ہو گئی وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی. اس لیے حضرت یوشع علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے جب یہ واقعہ ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے کہ منزل ان کے قریب آ چکی ہے، منزل مقصود کا ان کو پتہ چل چکا ہے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں وہ چادر اوڑے ہوئے لیٹے نظر آئے اور ان کو جس خصوصی علم سے سکھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد
کچھ ایسا علم تھا جو کہ تکون کے اکارڈنگ ہو سکتا ہے، تکوینیات بھی کہا جاتا ہے، جس کی تشریح جو ہے پھر آپ کو آگے اسی واقعے میں ہی مل جائے گی۔ قال له موسیٰ، اور کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ قال، انہوں نے کہا، انک لن تستطیع، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر معی صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صحیح، لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی تکوینیات کا کہا جاتا ہے یا تکون کے بارے میں کہا جاتا ہے، شریعت کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور آپ کو ایک ایسا علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے چیزوں کے بارے میں وہ آپ کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا ہے یعنی شریعت کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، تورات کا نالج دیا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی، آپ پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا، صبر والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال، انہوں نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کوشچن نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سفر سٹارٹ کرنے لگے ہیں، لیکن جب تک میں آپ سے نہ کہوں تب تک آپ میرے سے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی کوشچن نہیں کریں گے۔ تو اب سفر ان کا سٹارٹ ہونے لگا، تو جو باقی سفر سٹارٹ ہوا وہ نیکسٹ آیات انشاءاللہ آپ کو کل کے لیکچر میں بتائی جائیں گی۔ لیکچر لازمی اٹینڈ کیجیے گا، ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔